السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے میں سورہ آل عمران قرآن مجید کا تیسرا پارہ آیت نمبر ہے 66 سے لے کر 70 تک میں آپ کے سامنے پہلے تلاوت کروں گا، پھر اس کا ترجمہ عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین ودت طائفة من اہل الکتاب لو یضلونکم وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ہا انتم ہؤلاء، پھر تم وہی ہو، حاججتم، تم جھگڑا کرتے ہو، فیما لکم بہ علم، اس چیز کے متعلق جس کا تمہارے پاس علم ہے۔ فلم تحاجون، پس تم کیوں جھگڑا کرتے ہو، فیما لیس لکم بہ علم، جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے اس کے متعلق کیوں جھگڑا کرتے ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا، ابراہیم یہودی نہیں تھے، ولا نصرانیا، اور نصرانی بھی نہیں تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ مسلمان فرما بردار اور یک طرفہ تھے، وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ان اول الناس بابراہیم، اور وہ لوگ جن کا ابراہیم کے ساتھ زیادہ تعلق ہے، للذین اتبعوہ، جنہوں نے اس کی پیروی کی، وہذا النبی، اور یہ نبی، والذین آمنوا، اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ ولی ہیں، دوست ہیں مومنوں کے۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب، پسند کرتا ہے ایک گروہ، ایک جماعت اہل کتاب سے، لو یضلونکم، کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں، وما یضلون الا انفسهم، اور نہیں وہ گمراہ کرتے مگر اپنی جانوں کو، وما یشعرون، اور ان کو شعور نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون، کیوں تم کفر کرتے ہو، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، وانتم تشہدون، اور تم اس چیز پر گواہ بھی ہو، یعنی تمہارے پاس اللہ کی آیات ہیں جاننے کے باوجود پھر تم اس کا انکار کرتے ہو۔ تو سامعین کرام، اللہ ذوالجلال کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ ذوالجلال نے ہمیں قرآن مجید عطا کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور طریقہ ہمارے پاس ہے۔ جاننے کے بعد اگر ہم اس طریقے پر نہیں چلیں گے تو پھر ہم گمراہی پر ہیں۔ قرآن کو پڑھنے کے بعد، ترجمہ سننے اور پڑھنے کے باوجود، حدیث کو پڑھنے کے باوجود اگر ہم قرآن کی اور حدیث کی بات پر عمل نہ کریں تو پھر ہمارے لیے گمراہی ہے۔ دعا کریں اللہ ذوالجلال ہمیں اپنے قرآن اور نبی کے طریقے پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی ہمارا دین ہے، ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک امت ہیں۔ ہمارے لیے اگر رہنمائی دیتا ہے تو ہمیں قرآن دیتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیتی ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔